بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. قال وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100 ألف فباعها. زبیر نے اشترى الغابة ب70 و100 ألف، ایک غابہ کے نام سے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 1,70,000 درہم. حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ اگرچہ روایات میں درہم یا دینار کا ذکر نہیں ہے مگر اتنی زیادہ مقدار درہم ہی کی ہو سکتی ہے، دینار کی نہیں ہو سکتی. فباع عبد الله ب1,600 ألف ثم قال حضرت عبداللہ نے جو 1,70,000 میں خریدی تھی اسے بیچا ب1,000 ألف و600 ألف، 16 لاکھ میں. کتنے لاکھ میں؟ ب1,000 ألف و600 ألف. جی. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف. یعنی ایک ہی حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے تھے جو حضرات صحابہ میں حاتم طائی کے نام سے مشہور تھے. سب سے زیادہ صحیح حضرات صحابہ میں حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر تھے. تو ان کا ہی قرض صرف کتنا تھا؟ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ 400 أَلْفٍ، 4 لاکھ درہم ان کا قرض تھا. جی. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله لا. تو انہوں نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. ترکتها لکم یعنی دینے کی ضرورت نہیں، 4 لاکھ درہم معاف. جی. لیکن حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ اور عبداللہ لا، عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں معاف کیسے کرنا، میں ادا کروں گا تمہیں قرض. جی. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. انہوں نے دوسرا آپشن دیا، کہا کہ اگر تم چاہو تو اخیر میں اپنی فرصت سے جب تمہارے پاس میسر ہو اس وقت دینا. ضروری نہیں ہے کہ ابھی تم مجھے ادا کرو 4 لاکھ درہم، جب تمہارے پاس آسانی کے ساتھ پیسے جمع ہو جائے اس وقت دینا، مجھے اس میں کوئی جلد نہیں. فقال عبد الله لا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں وہ ابھی دوں گا آپ کا، تاخیر بھی نہیں. جی. قال فاقطعوا لي قطعة. تو پھر تیسرا آپشن، یعنی حضرات صحابہ جب آپس میں معاملات کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کتنے بہترین انداز میں سلوک کرتے تھے. لینے والا اور دینے والا دونوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اطمینان کے ساتھ ایک پر ایک آپشن پر آپشن دی جا رہے. آپشن کون دے رہا ہے؟ قرض وصول کرنے والا، نہ کہ قرض جسے قرض لینا ہے، یعنی جس نے دیا اس کو واپس لینا ہے، وہ اتنی سہولتیں دے رہا ہے. یہ حضرات صحابہ کا عمل ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو قرض دے کر ستاتے ہیں ان کے لیے ہے کہ حضرات صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ اپنے بھائی مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے بھائی سے زیادہ بہتر سلوک کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو یہ کرو. اب دیکھو کتنا اچھا آپشن دیا. تو کہا ایک کام کرو، یہ غابہ والی جو زمین ہے ابھی یہ تم بیچو گے، کب پیسے آئیں گے، کیا ہوگا، اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دے دو. جی. فقال عبد الله لك من ها هنا الى ها هنا. تو حضرت عبداللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی جو 4 لاکھ درہم ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی مسافت بیان کر دی کہ اتنی مساحت جو ہے وہ آپ کی ہوگی، اور ایسا کر کر ان کو دے دیا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. اس کے بعد بھی 4 سہم باقی رہے. اس کے بعد بھی کتنے سہم باقی رہے؟ 4 سہم باقی رہے، 4.5 سہم باقی رہے. 4 سہم ونصف. ہاں. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن. آپ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو وہاں پر عمرو بن عثمان بیٹھے ہوئے تھے اور منذر بن زبیر اور ابن زعمہ بیٹھے ہوئے تھے. جی. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100 ألف. قال كم بقي؟ تو کہا کہ یہ جو ابھی بچا ہوا ہے 4.5 آپ کے پاس، تو اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے؟ کہا کل سهم ب100 ألف، کہ ہر سہم 100 ألف میں، یعنی 1 لاکھ درہم کا ایک حصہ ہے. جی. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال کہا کہ 4.5 سہم باقی ہے، یعنی ابھی 4.5 لاکھ روپے کا مال
باقی ہے. جی. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما ب100,000 تو حضرت منذر بن زبیر جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرو، ایک سہم مجھے دے دو. یعنی ایک اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعاون کا، کہ یہ بیچارہ مقروض ہے، ان کے باپ قرض چھوڑ کر گئے ہیں، تو کسی طریقے سے ان کی کیا ہو جائے، مدد ہو جائے. یعنی اپنا فائدہ دیکھنے کے بجائے وہ یثیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حضرات صحابہ کی یہ صفت ایثار جس کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ کیا ہے، ضرورت ہے. جی ہاں. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100,000. دوسرے صحابی وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک سہم میں نے لے لیا، تو 4.5 میں سے 2 سہم کیا ہو گئے، نکل گئے. جی. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100,000. تیسرے صاحب کہا کہ چلو ایک سہم میں نے لے لیا. 3 سہم، 4.5 میں سے کتنے سہم چلے گئے، 3 سہم چلے گئے. فقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذته ب50 و100,000. حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا 1.5 بچا، چلو 1.5 میں نے لے لیا. کتنے میں، ب50 و100. دوسری چیز جو اس میں سب سے اچھی دیکھنے جیسی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے جو قیمت کہی اسی قیمت میں لے لیا. ایسا نہیں کہا کہ یار کم کر دو. عام طور پر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ کیا ہے، پریشان ہے، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز کو کم سے کم قیمت میں لینے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. مگر حضرات صحابہ کا یہ طرز عمل دیکھیے، ایک نے بھی ان سے بھاؤ نہیں کیا اور کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے چلو تھوڑا کم کر دو. کہا نہیں کتنا ہے، اوکے ٹھیک، جتنا انہوں نے بولا اتنے ہی کے اندر میں کیا کر لیا، خرید لیا. جی ہاں. قال فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. قال فلما فرغ ابن الزبير. پھر کیا فرما رہے ہیں کہ فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت معاویہ کو ان کا جو حصہ 4 لاکھ درہم کے عوض میں ملا تھا وہ 6 لاکھ درہم میں بیچا. ب600,000 یعنی 2 لاکھ کے فائدے کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، اس کو بیچ دیا. جی ہاں. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لهم والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کے معاملات دیکھیے کتنا زبردست ہے. پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر تمام دیون سے فارغ ہو گئے، جو جو لوگ آئے سب کے دین آپ نے ادا کر دی ان کے والد پر جو تھے وہ، تو ان کے حضرت زبیر کے جو بیٹے تھے، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھی، بڑی فوج تھی. اقسم بیننا میراثنا، تو کہا کہ بھائی اب تو میراث تقسیم کر دو، اس لیے کہ لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بچ جائے وہ وارثین میں کیا جاتا ہے، تقسیم. تو آپ تقسیم کرو. لیکن احتیاط دیکھیے حضرات صحابہ کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے بچپن میں پائی. عبداللہ بن زبیر نے کیسے پائی ہے؟ کیونکہ وہ سن ہجری 1 میں پیدا ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے. کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے. بچپن صرف حضور کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اس کا اثر دیکھیں ان کی زندگی کے اوپر. قال لهم والله لا اقسم بينهم، کہا کہ ایسے تقسیم نہیں کروں گا میں، قسم بخدا حتى انادي بالموسم 4 سنين، 4 سال تک حج کے موقع پر میں اعلان کروں گا کہ کسی کا قرض تو نہیں ہے زبیر ابن عوام پر. کتنے سال تک؟ 4 سال تک. جب ہو جائے گا مجھے اطمینان کہ اب کسی کا قرض باقی نہیں، تب جا کر میں کیا کروں گا، تمہارا قرض تو تمہیں میراث تقسیم کروں گا. جی ہاں. الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فليقضيه. قال فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہر سال وہ اعلان کرتے تھے، حج میں جاتے تھے اور حج میں جا کر عرفات پہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں پر اعلان کرتے تھے الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضيه، کہ اگر حضرت زبیر پر کسی کا دین ہے تو ہمارے پاس آئے، ہم اسے ادا کریں گے. تو فرماتے قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، تو ہر سال آپ حج کے موسم پر اس طریقے سے 4 سال تک کیا کرتے رہے، ندا لگاتے رہے. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، پھر جب 4 سال ہو گئے اور اب کوئی لینے کے لیے آیا نہیں تو پھر آپ نے تقسیم کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا تقسیم ہو رہا ہے. اچھا کیا فرماتے ہیں؟ فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000. اب یہ
یہ کیا ہے؟ یہ پہلی بن گئی. یہ کیا ہے؟ پہلی بن گئی کہ آخر کیا بولنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کی 4 بیویاں جب ان کا انتقال ہوا اس کے وقت بقید حیات کی، اس لیے کہ حضرت اسما کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی. حضرت اسما حجاج بن یوسف کے زمانے تک زندہ رہی. 99 سال کی عمر میں ان کا ایک بھی دانت گرا نہیں تھا. حضرت اسما کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 99 سال کی ہوئی مگر ان کا ایک بھی دانت گرا نہیں تھا. تو حضرت اسما بھی حیات، اس کے علاوہ آپ کی 3 زوجات حیات تھی. تو فرماتے ہیں فَأَصَابَ كُلُّ إِمْرَأَةٍ أَلْفٍ وَمِئَةَ أَلْفٍ. 1000 وَمِئَةَ أَلْفٍ. اب 1000 وَمِئَةَ أَلْفٍ کا کیا مطلب؟ تو اگر دیکھا جاوے تو 1000 اور 100,000 دونوں کو ملائے تو 12 لاکھ درہم بنتے ہیں. کتنے لاکھ بندوان؟ تو ایک بیوی کو کتنا ملا؟ 12 لاکھ. جبکہ چاروں بیوی کو جو تقسیم ہوا اگر اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنٌ. تو ثمن 8واں حصہ. اب ثمن میں ایک بیوی کو 12 مل رہے ہیں تو ان کا ثمن کو 12 کو 4 سے ضرب دو، 48 لاکھ. 48 لاکھ درہم ان کے مال کا ثمن تھا. حضرت مولانا تقی صاحب نے اس کے سلسلے میں اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے. تو حضرت نے پہلے تو حضرت نے جو لکھا ہے وہی بڑا اچھا لکھا ہے. تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ باب برکت الغازی فی مالہ میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامر. اس میں امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہے، جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں جب حضرت علی سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے ان کو یاد دلایا اور کہا کہ زبیر تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے ایک مرتبہ میری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ارشاد فرمایا تھا لَتُقَاتِلَنَّ عَلِيًّا وَأَنْتَ غَالِبٌ. تم علی سے لڑو گے اور تم ظلم کرنے والے ہوں گے. اس روایت کو المستدرک علی الصحیحین میں تخریج کی ہے امام حاکم نیشابوری نے. آج وہ دن آ گیا ہے کہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو. حضرت زبیر بن العوام کو یہ بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب حضرت علی سے نہیں لڑوں گا. چنانچہ وہ واپس ہو گئے. واپس ہوتے وقت خیال ہوا کہ میں واپس تو ہو رہا ہوں لیکن میری وہ پوری جماعت جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس میں بہت سے منافقین بھی تھے جو ادھر کی بات ادھر لگا رہے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آج ایسی جنگ ہونے والی ہے اس میں جو مرے گا وہ یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ میں مظلوم ہو کر مارا جاؤں. پھر کچھ وصیت فرمائی اور یہاں سے وہ جو یہاں پر مذکور ہے. بعد میں ایک شخص عمرو ابن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو 2 فریقوں کے درمیان آگ بھڑکا رہے تھے. حضرت زبیر بن العوام کو مارنے والا ملعون اس کا نام ہے عمرو ابن جرموز. اب 10 مبشرہ میں سے اتنے جلیل القدر صحابی کو مارے تو کیا اس کو رحمت اللہ علیہ بولیں گے؟ ملعون ہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے تھا جو دونوں طرف سے آگ بڑھا، وہ منافق قسم کے لوگ تھے. اس نے دیکھا کہ واپس جا رہے ہیں اس لیے انہیں قتل کر دیا. یہ حدیث بھی بعض روایتوں میں اچھی اور مضبوط سند سے آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور عمرو بن جرموز اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا. تو حضرت علی نے کہا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ بشر قاتل الزبیر بالنار، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضور نے کہ زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت دے دینا. تو کہا کہ تو کیا خوشخبری سنانے کے لیے ہے؟ تو نے میرے دشمن کو تھوڑی مارا، وہ تو ہمارے ٹھیک اختلاف ہوا لیکن وہ تو ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو کہا کہ تجھے کچھ انعام نہیں ملے گا، تجھے تو یہی انعام کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ اذا اتاک قاتل زبیر فبشرہ بالنار، کہ اے علی جب تیرے پاس حضرت زبیر کو مارنے والا آئے تو اسے جہنم کی بشارت دے دینا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں روایت بھی کیا ہے سند صحیح کے ساتھ. اب عجیب شبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قاتل عمار فی النار کہا گیا، ادھر قاتل الزبیر فی النار کہا گیا.
ایک طرف یہ کہ تم حضرت علی سے لڑو گے تو ظالم ہوں گے، تو بات اس طرح پیش آئی کہ بعد میں جس شخص نے قتل کیا وہ در حقیقت ان منافقین نے سجا تو جو آنکھ بھڑکانے والے تھے۔ بہرحال یعنی حضرت عمر، اسی لیے اہل سنت والجماعت چاہے احناف ہو چاہے شوافع ہو، خاص طور پر احناف کا موقف تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ میں جو مشاجرات ہوئے ان مشاجرات میں کان علی علی الحق، حضرت علی یہ حق پر تھے، اور ان کے مد مقابل میں چاہے جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رہے ہو، یا جنگ صفین کے اندر میں حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ رہے ہو، وہ اجتہدوا واخطئوا، ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ ان کی کیسی غلطی تھی؟ اجتہادی غلطی تھی۔ بہرحال جب حضرت زبیر کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر کہا مجھے اپنی شہادت میں سب سے زیادہ اپنے دیون قرضے کی فکر ہے، میرے قرضے ادا ہو جائے۔ اور قرضوں کا سلسلہ یہ تھا کہ حضرت زبیر امین آدمی تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری امانت نہیں رکھتا، البتہ اگر چاہو تو مجھے قرض دے دو، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا کہ امانت مضمون نہیں ہوتی اور قرض مضمون ہوتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں گا۔ اور حضرت زبیر کا اس میں یہ فائدہ تھا کہ وہ اس کو اپنی تجارت وغیرہ میں استعمال کر سکتے تھے، چنانچہ وہ اس طرح رقم جمع کرتے اور تجارت میں لگاتے تھے۔ تجارت میں لگانے کے نتیجے میں انہوں نے بہت ساری جائیدادیں خرید لی تھی، ویسے بھی یہ مالدار آدمی تھے، یہاں تک کہ جب شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے قرضے 22 لاکھ تھے۔ ان کا قرضہ کتنا تھا؟ 22 لاکھ۔ شاید پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضے لیے جاتے تھے، کیونکہ حضرت تجارت اقتصاد کے ماہر ہے نا، اور یہ طریقہ کار بینکوں کے طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس دن کہا کہ کیا ہے بینک آف زبیر، لوگ ان کے پاس لا کر رکھوا رہے ہیں اور وہ تجارت میں لگا رہے ہیں، تو یہ 22 لاکھ کا قرضہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر بہت بوجھ تھا کہ یہ 22 لاکھ قرض کس طرح سے ادا ہوگا۔ بعد میں انہوں نے قرض ادا کیا۔ حضرت زبیر بن العوام نے وصیت بھی کی تھی کہ جس کی تفصیل آ رہی ہے، تو پہلے وصیت نافذ کی، قرضے ادا کیے، اس کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم ہوا، سب کچھ ادا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً 60 لاکھ کا سامان تھا جو زبیر بن العوام اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب یہ دین کس طرح ادا ہوا، وصیتیں کس طرح ہوئی، وہ پوری تفصیل اس روایت میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو بتانے کے لیے لائے ہیں کہ اللہ نے ان کے مال میں جو انہیں غنیمت کے طور پر ملا تھا کتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے تمام کے تمام قروض بھی ادا ہوتے ہیں اور ان کے وارثین کو بھی بڑی مقدار میں مال ہاتھ آتا ہے۔ یہ ایسی روایت ہے جس میں شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسحاق ابن ابراہیم یہ کہے کہ حدثنی اسحاق ابن ابراہیم، بلکہ روایت پہلے سے ابو اسامہ کے طریق سے لکھی ہوئی موجود تھی۔ وہ اسحاق ابن ابراہیم نے پڑھی اور کہا کیا تم کو یہ حدیث ہشام ابن عروہ نے عن ابیہ عن عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائی ہے کہ لما وقف الزبیر یوم الجمل، جمل والے دن حضرت زبیر کھڑے تھے، مجھے بلایا فقمت وانی لا ارانی الا ساقتل اليوم مظلوما، اور میں آج کے دن ایسا لگتا ہے کہ مظلوم ہو کر شہید ہو جاؤں گا۔ وان من اکبر ہمی لدینی افترى يبقى دیننا من مالنا شیئا، تمہارا کیا خیال ہے ہمارا قرض ہمارے مال میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سارا دین میں ادا ہو جائے گا۔ فقال یا بنی بع مالنا فقض دینی، یہ کہا کہ میرا قرض ادا کر دینا، اور ساتھ ہی ایک سلوس کی وصیت فرمائی کہ سلوس کا سلوس اپنے بیٹوں کو دینا، یعنی آپ نے فرمایا کہ سلوس کو 3 حصے کرنا اور ایک حصہ اپنے عبداللہ ابن الزبیر کے بیٹوں کو دینا۔ فَإِن فَضُلَ مِن مَالِنَا، اگر دین کی ادائیگی کے بعد کچھ باقی بچ جائے تو فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، کل وصیت مساکین وغیرہ کی ہے، اس کا سلوس تمہارے بیٹوں کا ہے، سلوس سے سلوس مراد لیا گیا ہے۔ قال ہشام، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بعض بیٹے حضرت زبیر کے بعض بیٹوں کے برابر تھے، مثلا خبیب اور عباد ان کے برابر تھے۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 بَنِينَ و9 بَنَاتٍ، حضرت زبیر کے 9 لڑکیاں اور 9 لڑکے تھے۔ قال عبداللہ، وہ مجھے دین کے بارے میں وصیت کرتے رہے، وَيَقُولْ يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر دین ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو اس پر میرے مولا سے مدد مانگنا۔ قال فواللہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولا سے کیا مراد ہے۔ حتی قلت یا ابت من مولاک، قال اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا یعنی دعا کرنا۔
فقال فواللہ ما وقعت، جب کبھی مشکل پیش آتی تو یہ دعا کرتا، فیقضیہ اللہ، تو اللہ پورا فرما دیتے تھے. فقتل الزبیر ولم یدع دینارا ولا درہما، نقد پیسہ کچھ بھی نہیں چھوڑا حضرت زبیر نے جب آپ شہید ہو گئے. الا ارضین، مگر دو زمینیں، مگر ان کی کچھ زمینیں تھی. ایک غابہ، ان میں سے ایک غابہ تھا احد کے پیچھے. غابہ ایک بہت بڑی زمین تھی. وہ 11 دارا بالمدینہ، مدینہ منورہ میں آپ کے 11 گھر تھے. 2 گھر بصرہ میں تھے، ایک کوفہ میں اور ایک مصر میں. قال وانما كان دینہ، اور ان کے ذمہ دین اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ ودیعت رکھوانے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تو اس کو امانت میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو. اور فرماتے وما ولی امارۃ قط ولا جبایۃ خراج، ساری عمر کبھی بھی آپ کسی جگہ کے امیر نہیں بنے، کہیں کے گورنر نہیں بنے، اور نہیں کہیں پر خراج اور ٹیکس وصول کرنے کا آپ کو ذمہ دار بنایا گیا. مطلب یہ ہے کہ سرکاری ذرائع سے جو لوگوں کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں، حضرت زبیر نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، مگر یہ کہ وہاں جو کچھ مال غنیمت ملتا تھا وہ لے لیتے تھے. قال عبداللہ ابن الزبیر فحسبت، تو وہ 2 ملین اور 2 لاکھ یعنی 22 لاکھ کا. قال فلقی حکیم، بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حکیم ابن حزام سے ملے. حضرت حکیم ابن حزام یہ تجار صحابہ میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے اسنان ولدا فی داخل الکعبہ، حضرات صحابہ میں سے 2 شخص وہ ہیں جو داخل کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی، حضرت علی اور حضرت حکیم ابن حزام، کہ ان کی والدہ کعبۃ اللہ کے اندر تھی، اندر داخل کعبہ، اور وہیں پر ان کی ولادت ہوئی. حضرت حکیم ابن حزام بڑے تاجر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ حکیم ابن حزام ذرا ہمارے لیے بکری خرید کر لاؤ. 2 درہم دیے. وہ گئے، بکری بھی لے کر آئے اور 2 درہم بھی واپس لے کر آئے. حضور نے کہا کہ ما ھذا یا حکیم، اے حکیم ابن حزام یہ کیا ہے؟ فری میں کہاں سے اٹھا کے لائے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، فری میں نہیں اٹھا کر لائے، میں نے 2 درہم کی بکری خریدی. آپ نے جو پیسے دیے تھے اس میں سے 1 درہم کی بکری خریدی اور 1 درہم واپس لا رہا تھا. راستے میں ایک آدمی نے پوچھا کیا بیچو گے؟ میں نے کہا 2 درہم میں بیچوں گا. تو میں نے اس کو 2 درہم میں وہ بکری کیا کر دی؟ بیچ دی. پھر اس کے بعد میں گیا تو ایک پہلے کا بچا ہوا تھا اور یہ 2 کتنے ہو گئے؟ 3. پھر میں گیا اور 1 درہم کی بکری خریدی اور یہ درہم آپ کے نفع کے جو ہے وہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور حضور نے کہا کہ حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہ حکیم ابن حزام کی تجارت میں برکت عطا فرما. تو ان کی تجارت میں خوب برکت ہوتی تھی. حضرات صحابہ میں سے اکثریت کبار صحابہ کیا کرتے تھے، ان کی تجارت میں ان کے پارٹنر بن جاتے تھے کیونکہ حضور کی دعا ان کو لگی ہوئی تھی. تو اس لیے تو حضرت حکیم ابن حزام یہ تجار صحابہ میں سے تھے. تو فرماتے ہیں کہ فلق یہ حکیم، بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حکیم بن حزام سے ملے اور کہا یا اخی کم علی اخی من الدین، پوچھا کہ کتنا قرض ہے. عبداللہ بن زبیر کو پوچھا کہ آپ کے والد نے کتنا قرض ختم ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر نے چھپایا اور کہا کہ 100,000، 1 لاکھ ہوگا، زیادہ نہیں ہے، 22 لاکھ. اب بظاہر یہ غلط بیانی ہے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر زیادہ عدد کے بجائے چھوٹا عدد بتا دیا جائے تو وہ غلط بیانی میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ 1 لاکھ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن زیادہ چھپا لیا اور صرف 100,000 کہہ دیا تو اس کو جھوٹ بھی نہیں کہیں گے، توریہ کی طرح ہو گیا. قال حکیم واللہ، انہوں نے کہا تمہاری موجود جائیدادیں اس دین کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. اگر 1 لاکھ پورا نہیں ہوگا تو بتاؤ اگر 22 لاکھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قال ما اراکم، میرا اندازہ ہے کہ تم اس کی ادائیگی کو برداشت نہیں کر سکو گے. قال وکان زبیر، حضرت زبیر نے غابہ 1,70,000 میں خریدا تھا. فباعها عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ غابہ 16 لاکھ میں بیچا. کتنے لاکھ میں بیچا؟ 1,60,000 کا کتنے میں بک رہا ہے؟ 16 لاکھ میں. ثم قام فقال، پھر فرمایا کہ جس کا کوئی حق ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے لے جائے. یہ 16 ادا کرنے کے بعد، یعنی اس کے بعد بھی بچی زمین، پورے نہیں بکی وہ. فاتاہ عبداللہ بن جعفر، تو حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، ان کے حضرت زبیر پر 4 لاکھ واجب تھے تو وہ 4 لاکھ بھی ان کو کیا کر دیے؟ دے دیے. فقال علی عبداللہ بن جعفر نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ 4 لاکھ چھوڑ دوں، تمہیں معاف کر دوں. قال عبداللہ لا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے کہا اگر تم چاہو تو جلدی نہیں ہے، مؤخر کر دو، جب آپ کے پاس آئے جب دینا. فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، تاخیر بھی نہیں ہوگی.
قال فاعطوني قطعة، پھر ایک کام کرو، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جائیداد کا ایک آدھ ٹکڑا دے دو. فقال عبداللہ لك من ها هنا الى هنا، اس 4 لاکھ کے بدلے میں یہاں سے وہاں تک کی زمین آپ کو دے دی. قال فباع منها فقضى دينه، انہوں نے یہ بیچا اور ان کا پورا دین ادا کر لیا. وبقي منها 4 أسهم ونصف، اس کے بعد بھی 4.5 سہم باقی رہ گئے. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، حضرت امیر معاویہ کے پاس جب وہ آئے تو عبداللہ بن زبیر، ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زعمہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے. فقال له معاویہ کم قومت الغابۃ، کہ یہ غابہ جو ہے آپ کی زمین بہت کے پیچھے، اس کی آپ نے کتنی قیمت لگائی؟ قال کل سهم 100,000، کہا ایک پلاٹ 1 لاکھ کا، کہا ایک سہم 1 لاکھ کا. کیا بولیں گے ہمارے زمانے کا سے ایک پلاٹ 1 لاکھ. حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کتنے حصے باقی ہیں، کتنے پلاٹ باقی ہیں؟ قال عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر نے کہا 4.5 حصے باقی ہیں. تو منذر بن زبیر نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں. قال عمرو بن عثمان فقد اخذت سهما ب100,000، وقال ابن زمعة قد اخذت سهما ب100,000. فقال معاویہ كم بقي، اب کتنا باقی رہ گیا؟ فقال سهم ونصف، کہا 1.5 حصہ باقی رہ گیا. قال اخذته ب50 و100,000، حضرت معاویہ نے کہا اسے 1.5 لاکھ میں خرید لیتا ہوں. قال وباع عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر نے جو حصہ 4 لاکھ کے عوض لیا تھا وہ حضرت معاویہ پر 6 لاکھ کا بیچ دیا. فلما فرغ ابن الزبیر، پھر حضرت زبیر جب فارغ ہو گئے، دین ادا ہو گیا، تو بیٹوں نے کہا میراث تقسیم کیجیے. قال لا والله لا اقسم بینکم حتى انادی بالموصل 4 سنین، کہا میں اس وقت تک میراث تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ 4 سال تک موسم حج میں اعلان نہ کر دوں کہ جس کا بھی زبیر پر قرض ہو وہ آ کر وصول کر لے. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنین، ہر سال اعلان کرتے تھے، جب 4 سال گزر گئے تو پھر باقی مال ورثہ کے درمیان تقسیم کیا. قال وكان للزبير 4 نسوة، حضرت زبیر کی 4 بیویاں تھیں. ورفع الثلث، اور جو باقی بچ گیا تھا اس میں ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ثلث نکالا گیا. فاصاب كل امرأة 1,000 ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ آیا. تو 4 بیویوں کے 48 لاکھ ہوئے. یہ 48 لاکھ ترکے کا سمن ہوا. ترکے کا کیا ہوا؟ سمن. اب 48 لاکھ کو 8 سے ضرب دے اور وصیت والے ثلث کا اس میں اضافہ کرے تو یہ کتنا بنتا ہے؟ تو فرمایا فجمیع مالی 50,000 اس روایت کے مطابق کل مال 5 کروڑ 2 لاکھ بنتا ہے. 5 کروڑ 2 لاکھ بنتا ہے. لیکن جب شراح نے اس بنیاد پر حساب لگایا کہ ہر بیوی 12 لاکھ اور 4 بیویوں کو 48 لاکھ، پھر 48 لاکھ 8 سے ضرب دیا، پھر اس میں وصیت کا مال شامل کیا، تو یہ سب مل کر 6 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے. اس لیے شراح بخاری حیران ہے کہ یہ حساب کس طرح صحیح بیٹھے گا، کسی طرح نہیں بنتا ہے. اس کی مختلف لمبی تقریریں اور توجیحات کی گئی جن کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے. البتہ حضرت گنگوہی اور شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی شاندار توجیح فرمائی ہے. حضرت گنگوہی اور حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیح کی ہے وہ ایسی آسان ہے کہ اس میں کسی لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں غلطی اس طرح لگ رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 50 کے بعد 1,000 کی تمیز ہے. یعنی ہندی ہو کر نہ ہو سب کتنا مضبوط ہے کہ اچھے عربی بھی ان کو سمجھ پائے نہیں. تو کہا کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے شارحین سے؟ کہ 50 کے بعد 1,000 کی تمیز ہے. 1,000 کے معنی 1 ملین، 1,000 کے معنی 1 ملین، اور 50,000 کے معنی 50 ملین. تو 5 کروڑ ہو گئے. وہ 100,000 اور 2 لاکھ بھی تو 5 کروڑ 2 لاکھ ہو گئے. 5 کروڑ 2 لاکھ ہو گئے. وہ کہتے ہیں یوں نہیں ہے، 50 الگ ہے، اس کے معنی ہے کل مال کا 50 حصہ، کل مال کے 50 حصے کیے گئے. کل مال کے کتنے حصے کیے گئے؟ 50 حصے کیے، جن میں سے ہر حصہ 12 لاکھ کا تھا. ہر حصہ کتنے کا تھا؟ 12 لاکھ کا تھا. اور جب 12 لاکھ کو 50 سے ضرب دیا جائے تو وہ 6 کروڑ بنتا ہے. 12 لاکھ کو 50 سے ضرب دو تو کتنا بنے گا؟ سیدھا سا ہے کہ 12 لاکھ کو اب جب 50 سے ضرب دیں گے
تو اگر 100 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 12 کروڑ. اور 50 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 6 کروڑ بنے گا. اور یہ 6 کروڑ بنتا ہے. اس 2 لاکھ کے بارے میں یہ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ کسر حذف کر دی گئی، لیکن اتنا بڑا فرق کہ 5 کروڑ کو 6 کروڑ 2 لاکھ بن جائے یہ مشکل ہے. تو کہتے ہیں 50 سے 50 سہمن مراد ہے. 50 سے 50 سہمن مراد ہے. کل سہم 1000 1000 و100 50 حصے تھے جن میں سے ہر حصہ 12 لاکھ کا تھا. اس طرح حساب صحیح بیٹھ جاتا ہے. اس طرح حساب کیا ہوتا ہے؟ صحیح بیٹھتا ہے. یہ پتہ نہیں کہ درہم یا دینار تھے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، بظاہر درہم ہی ہونے چاہیے.